وہ تجھے آزمائے گا، مختلف رنگوں سے آزمائے گا، دے کے آزمائے گا، لے کے آزمائے گا۔ ادھر امتحان ہوگا، کبھی بارش سے، کبھی سوکھے سے، کبھی قحط سے۔ ہم نے قسم کھا لی کہ رونا ہے ہم نے بس۔ پھر سردی آ جائے گی پھر روئیں گے، سردی بڑی ہے۔ پھر گرمی آئے گی ہم پھر روئیں گے۔ اور رو نامیاں یار دی رضا تے راضی رہو۔ میں بندہ ہوں حضرت جی، میں نے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ لکھا حضرت کا وصال ہو گیا، بعد از وصال نہ کسی مرید کو خواب میں ملے۔ مرید نے اس کی حضور کی بنی، فرمایا سارے رل کے نا مرید کٹھے ہو کے کوئی دعا کرو منو معافی مل جائے۔ مرید نے عرض کی پیر صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ساری رات قیام، دن کو روزہ، تقوی، زہد، توکل، قناعت، صبر، رضا، سارے رنگ کوٹ کوٹ کے بھرے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور ہوا کیا؟ فرمایا ایک دن میں بیٹھا تھا، بارش شروع ہوگی، بس زبان سے اتنے نکل گیا ایک ایڈے ٹائم دی بارش ہے۔ فرمایا اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے ذرا بتا تو صحیح بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے؟ بندے ذرا بتا ہمیں بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے؟ اس لیے بڑی گرمی ہے تو وہ گرمی ہے، آپ کے اور میرے کہنے سے کم تو ہونی کوئی نہیں، کم تو تب بھی ہونی ہے جب اس کی مرضی ہوگی ہے، کم تب بھی ہے۔ میں بھی حضرت جی بول کے تھے اپنے نے نواں کیس پوالا میں حضرت، ہم تو اس کے رنگ پہ راضی رہیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے حضرت، میرے کہنے سے تو جانی کوئی نہیں حضرت، میرا یہی کام ہے، میں بندہ ہوں حضرت جی، میں نے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے حضرت۔ یہ تو کچھ بھی نہیں نا حضرت جی، جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ رشتے میں ماموں ہے نبی علیہ السلام کے۔ حضور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کہ جب جنگ احد میں انہوں نے نبی علیہ السلام پکڑاتے جاتے یہ تیر چلاتے جاتے، نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا دی اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا۔ مقبول صحابی تھے جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی حضرت۔ یہ لکھتا ہے وقت اخیر نہ یہ نبینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ انہوں نے مصر فتح، ایران فتح کیا تھا انہوں نے، پھر جہاد چھوڑ کے نا انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی۔ وہ لکھا ہے کہ جید بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں، وہ سعد بن نبی وقاص جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج اتنی دیر کو ان کی انگلی نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے۔ تو سب نے عرض کی حضرت پہلی بات تو یہ ہے یہ جگہ اس طرح کی ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود ہی مقبول ہیں، جو مانگیں گے ملے گا، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگ لیتے؟ سننا ذرا جواب حضرت۔ آپ آگے سے فرمانے لگے مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سب نے عرض کی حضرت سعد اللہ نے اندھا کیا ہے۔ فرمایا جو نہ کر کے راضی ہے میں بھی نہ رہ کے راضی ہیں۔ ہماری جانیں بلا یار، ہم نے تو قسم کھائی ہے رونا ہی رونا ہے، ہم نے قسم کھا لی کہ رونا ہے ہم نے بس۔ گرمی پھر روئیں گے، یہ سردی آنے والی ہے جی، ستمبر شروع ہو گیا ہے اور اکتوبر گرمی ہے، نومبر میں، دسمبر میں، جنوری میں، تو یہ کون سا ہوگا جب سردی آئے گی تو ہم ساری رات نفل پڑھیں گے، ہم نے پھر رونا ہے، وہ ٹھنڈ بڑی ہے ہم نے پھر رونا ہے حضرت۔ یا تو ہوتا ہے سردی آنے سے ہم سارے روز ایک ایک پارہ قرآن کا تلاوت کریں گے، سردی آ گئی ہم ہر رات ایک ایک ہزار بار درود پڑھ کے سویا کریں گے، لیکن پھر بھی ہم نے پھر بھی رونا ہی ہے۔ سردی آنے سے ہم نے کون سا بدل جانا ہے؟ پھر سردی آ جائے گی پھر روئیں گے، سردی بڑی ہے، پھر گرمی آئے گی ہم پھر روئیں گے، اور رو نامیاں یار دی رضا تے راضی رہو۔ رنگ ہے مالک کے سارے، تو بندہ ہے، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ تیرا کام ہے اس کی رضا پہ راضی رہنا، وہ تجھے آزمائے گا، مختلف رنگوں سے آزمائے گا، دے کے آزمائے گا، لے کے آزمائے گا، وہ تیرا امتحان کرے گا میاں، تو نے راضی رہنا ہے، تو نے راضی رہنا۔ جتنا بندہ بڑا اتنا امتحان بڑا حضرت۔ یہ بابا فرید فرماتے ہیں مجھے حضرت قطب صاحب نے نا سیر و سیاحت کا حکم دیا، اب فرماتے میں سفر کرتا کرتا ایک شہر میں پہنچا، اور وہاں جا کے میں نے سوال کیا بھئی ایتھے کوئی اللہ والا رہندا ہے؟ کہتے ہیں جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ۔ ہم دنیا دار ہیں نا، ہم کسی شہر میں چلے بھی جائیں تو پہلا سوال یہی کرتے ہیں ایتھو روٹی کتھوں جنگی لب دی ہے،
دنیا دار جو ہے. ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے. وہ اللہ والے تھے, پوچھا بھائی تھے کو اللہ والا رہندا ہے؟ عرض کی حضور ادھر تو نہیں, وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اس کی چوٹی پہ ایک غار ہے, وہ کئی سالوں سے ایک اللہ والا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. بابا صاحب فرماتے بڑی مشقتیں اٹھائیں, میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا. فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں, غار کے منہ پہ نا ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے. بندہ جتنا بڑا امتحان بھی اتنا بڑا. فرماتے ہیں میں اندر گیا, حضرت بیٹھے تھے, گدڑی اوڑھ رکھی تھی آپ نے جو فقیروں درویشوں کا لباس رہا ہے کبھی. فرماتے ہیں کچھ باتیں میں نے عرض کی, حضرت نے جواب دیا. فرماتے جب میں نے اجازت چاہی نا تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. فرماتے ہیں آپ بھی اٹھے مجھے رخصت کرنے. کہتے جب حضرت اٹھے نا تو کیا دیکھا, حضرت کی دائیں ٹانگ کوئی نہیں, کٹی ہوئی ہے. ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی, حضرت کی بھی کٹی ہے. میں نے کہا کو کہیں ایک ہی نہ معاملہ ہو. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت آپ کی بھی ٹانگ کوئی نہیں, ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے وہ رو پڑے اور مجھے کہنے لگے فرید میں نے دعویٰ کر دیا عشق, میں نے عاشق ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو جتنی دیر دعویٰ نہیں امتحان نہیں, جب دعویٰ کر دو گے تو پھر امتحان آئے گا. دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی, بھائی تھے رہنا کسی سر نگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے, نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. تھلے ہی رہی ہو پتر, جڑا کرسی تے بیٹھا ہے وہی ڈگدا جے, جڑا پہلے ہی پیرے بیٹھا ہے انہیں کتنے ڈگنا ہے حضرت جی, پہلے ہی پیرے ہی رہی ہو. کرسی تے بیٹھنا سوکھا کام نہیں جے, کسی سر نگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے, نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. جڑا کرسی تے جڑا اچھی جگہ ڈگنا تے انہیں جڑا پہلے پیری بیٹھا ہے انہیں کتنے ڈگنا ہے. پیری رہی ہو پتر, پیری رہی ہو. دعویٰ نہ کریو کبھی, دعویٰ نہ کرنا. کہتے ہیں دعویٰ کر دیا تو امتحان آ گیا. اور امتحان کیسے آیا؟ فرماتے جس غار میں مصروف عبادت تھا نا, فرماتے ہیں 7 دن متواتر بارش برسی. فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے تھا کہ یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے گی. فرماتے میں نے اللہ کی حضور دعا کی, اللہ رحم فرما. فرماتے جب 8واں دن آیا نا اپنے ساتھ دھوپ لے کے آیا. فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا, سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. فرماتے امتحان کس طرح ہوا, میرے پاس ایک عورت گزری حسین و جمیل, میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی اور میرا جی چاہا میں اس کے پیچھے جاؤں. مت ماری گئی ہوئے بندیا, پہاڑ کی چوٹی پہ تو کسی بندے کا بھی آنا بڑا مشکل کام ہے, عورت ذات کیسے آ گئی, ہوش کر تھوڑی سی. کہتے شہوت غالب آئی. میں اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے نہ اس کے پیچھے جانے کے لیے میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھا. فرماتے جیسے دایاں پاؤں باہر رکھا غیب سے آواز کی آتی ہے, واہ بندیا واہ, عشق دے دعوے ساڈے نال جانا غیراں پیچھے میں ہیں, عشق دے دعوے ساڈے نال جانا غیراں پیچھے میں. فرماتے ہیں یہی وہ قدم تھا جو سب سے پہلے اس کے غیر کی طرف بڑھا, میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹ دیا. یہ امتحان ہے میاں, ادھر امتحان ہوگا, کبھی دے کے کبھی لے کے, کبھی گرمی سے کبھی سردی سے, کبھی بارش سے کبھی سوکھے سے, کبھی قحط سے, کبھی بیمار کر کے کبھی خوشی دے. یہ امتحان, یہ کوئی بندہ نہ بیٹھے کہ سمجھے کہ موج مستی ہے. ہم سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے, حضرت صاحب بھی کمرہ امتحان میں, حضرت صاحب بھی کمرہ امتحان میں, مصباحی صاحب بھی کمرہ امتحان. صرف یہ ہے کہ سوالات سب کے بکھرے بکھرے, بیٹھے سارے کمرہ امتحان میں. امتحان کا انداز وکھرا ہے, سٹائل وکھرا ہے, سوال وکھرے ہیں سارے کمرہ امتحان, ہیں سارے کمرہ. اور دیکھو جی میں کہتا ہوں ایسا بھی کوئی امتحان ہوگا, ایسا کریم ہے امتحان لینے والا, سوال بھی پہلے بتا دیے, جواب بھی پہلے بتا دیے, نہ کو تیاری کرے تو حضرت صاحب کو نہ تیاری کرے تو آخری بات ہے. ایسا امتحان, سوال بھی پہلے بتا دیے, جواب بھی پہلے بتا دیے. اے سوال نہیں تھے, اے جواب نہیں. نہ کو تیاری کرے تو بھائی پھر کس کا قصور ہے میاں. اس لیے دھیان رکھنا,
ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے حضرت، سب کا امتحان ہو رہا ہے حضرت۔ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سب کا امتحان، کسی نو چٹا کر کے امتحان، کسی نو کالا کر کے، کسی دا قد اچا کر کے امتحان، کسی دا چھوٹا کر کے، کسی نو سونے نین نقش دے کے امتحان، کسی نو کچھ، سارے امتحان، کسی کو پیسہ دے کے امتحان، کسی سے لے کے امتحان، کسی کو شہرت دے کے امتحان، کسی کو گمنام کر کے امتحان، سب کا امتحان، سب کا امتحان۔ اور بس دعا کرنا اللہ میں کامیاب کر دے ہے، دعا کرنا اللہ میں کامیاب کر دے۔ ہم سمجھ جائیں مقصد کیا تھا یہاں آنے کا حضرت۔ ہم نے سمجھا شاید مکان بنانا تھا، نہ بھائی، یہ یاد رکھنا، جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو ندا کر کے کہتا ہے اوے بندے، اور تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، نیچے تو کیا کرنے آ رہا ہے اوپر؟ تیری نیچے جگہ ہے، نیچے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہ بناؤ، اوپر والا نہ بناؤ، بناؤ، لیکن بھائی نیچے والے کی بھی تیاری رکھنا۔